آج کے لیکچر کا موضوع بظاہر بڑا خطرناک ہے. لوگ عام طور پر نیوکلیئر فزکس سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ یہ بم بنانے کی سائنس ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آج سے تقریباً 60 سال پہلے ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر جب بم گرائے گئے تھے تو اس کے نتیجے میں تقریباً 2 لاکھ لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے. لیکن نیوکلیئر فزکس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ بم بنائے جائیں. اس کی بہت سی ایپلیکیشنز ہیں. ہمیں اس وقت ایپلیکیشن سے غرض نہیں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایٹم کے مرکز کے اندر کیا ہے اور اس میں کون سے قدرت کے قوانین کار فرما ہیں. یہ ہم جاننا اس واسطے چاہتے ہیں کہ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو مادہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے. تو نیوکلیئر فزکس کے مضمون کی ابتدا سن 1911 میں ہوئی تھی، جب ارنسٹ رتھرفورڈ نے یہ معلوم کیا کہ ایٹم کا مرکز ہوتا ہے. اب اس سے پہلے، اور اس کی بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، یہ تصور تھا کہ ایٹم میں پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز دونوں ہیں. نیگیٹو چارجز تو الیکٹرانز ہیں، اور اس کا ہمیں یوں پتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو یوں رگڑتے ہیں تو اس کے اوپر چارج آ جاتا، تو الیکٹرانز ہیں. پھر اس کو بیلنس کرنے کے لیے کوئی پازیٹیو چارج ہونا چاہیے، گویا کہ وہ اس کو پھر کوئی نام دینا ہے، پروٹونز. اب اس وقت یہ پتا نہیں تھا کہ کیا یہ نیگیٹو اور پازیٹیو چارجز آپس میں یوں ملے ہوئے ہیں، کہ کیا یہ ایک پلم پڈنگ ماڈل ہے یا کچھ اور. یاد رہے کہ رتھرفورڈ سے پہلے یہ خیال تھا کہ یہ ایک پڈنگ کی طرح ہے کہ اس میں نیگیٹو اور پازیٹیو چارجز برابر ہر طرف پھیلے ہوئے. لیکن پھر رتھرفورڈ نے اس ایٹم کے اوپر جب الفا پارٹیکلز یوں برسائے تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ الفا پارٹیکلز جو بہت بھاری اور چھوٹے ذرے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ سیدھے چلتے چلے جائیں، وہ ٹکرا کر واپس آ جاتے تھے. اور اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایٹم کا ایک مرکز ہے اور الیکٹرانز اس سے دور ہیں. اب جو جدید تصور ہمارے سامنے اس کے نتیجے میں آیا وہ یہ ہے کہ ایک گٹھلی ہے، اور اس کو ہم نیوکلیس یا مرکز کہتے ہیں، اور اس سے بہت دور الیکٹرانز اس کے گرد گردش کرتے ہیں. اب اگر اس ایٹم کی ہم ایک تصویر لیں تو کچھ یوں دکھائی دیتا. اس تصویر میں ایک مرکز ہے اور اس کے گرد الیکٹرانز گھومتے ہیں، بالکل جس طرح سورج کے گرد سیارے گھومتے ہیں. اب کوانٹم میکینکس کے بقول ایسا نہیں ہے، یعنی کہ بالکل ایسا نہیں ہے، لیکن حقیقت اس کے بہت قریب ہے. دراصل الیکٹرانز ایک دھوئیں کی طرح ہے جو اس کے گرد مرکوز ہے، اور اگر آپ اس نیوکلیس کے اندر جا کر دیکھیں تو اس میں آپ کو مزید ذرات دکھائی دیں گے، گویا کہ نیوٹرونز اور پروٹونز. نیوٹرونز اور پروٹونز خود ایلیمنٹری پارٹیکلز نہیں ہیں، یہ بھی دوسرے پارٹیکلز پر مشتمل ہیں، لیکن اس کی بات پھر میں بعد میں کروں گا. نیوکلیئر فزکس میں جو 2 بنیادی پارٹیکلز ہیں وہ پروٹون اور نیوٹرون ہیں، اور پروٹون کا وزن ہے 1.672 ٹائمز 10 ٹو دا پاور -27 کلو گرامز. نیوٹرون اس سے تھوڑا زیادہ بھاری ہے، اس کا وزن 1.675 ٹائمز 10 ٹو دا -27 کلو گرامز ہے. پروٹون پازیٹیو ہے جبکہ نیوٹرون نیوٹرل ہے. آپ جو بھی یونٹس استعمال کریں ویسے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کچھ یونٹس زیادہ کنوینئنٹ ہوتے ہیں اور کچھ اتنے آسان نہیں ہوتے. اب 10 ٹو دا -27 کلو گرامز اور 10 ٹو دا -31 کلو گرامز استعمال کرنے کے بجائے ہم آئنسٹائن کا مشہور فارمولا E=mc² اگر استعمال کریں تو اس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ m=E/c². گویا کہ ہم ماس کی پیمائش انرجی پر c² کے یونٹس میں کر سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم پروٹون کے ماس کو MeV پر c² میں لکھیں تو اس کی قیمت بنتی ہے 938، جبکہ نیوٹرون
اس سے 2 MeV زیادہ بھاری ہے اور وہ بنتا ہے 940 MeV پر C². الیکٹران اس سے 2000 گنا ہلکا ہے اور وہ ہے تقریباً 0.5 MeV پر C². تو یہاں پر آپ کو کوئی 10⁻27 10⁻31 کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک بات تو یہ تھی. دوسرے یہ کہ ہمیں ایک اور یونٹ کی ضرورت ہے, یونٹ آف لینتھ. ہاں, ہم میٹرز میں تو ہر چیز ناپ سکتے ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ نیوکلیس کا سائز 10⁻15 میٹرز کہا جائے, لیکن اس سے ایک بہتر یونٹ فرمی بنتا ہے. 1 فرمی از اکول ٹو 10⁻13 سینٹی میٹرز. اب نیوکلیائی طرح طرح کے ہوتے ہیں, کچھ بڑے کچھ چھوٹے, اور ان میں 2 اہم باتیں ہیں جو ہر نیوکلیس کی پہچان ہے. ایک یہ کہ اس میں پروٹونز کی تعداد کتنی ہے, اور اس کو Z کا نام دیا گیا ہے. Z اسٹینڈس فار نمبر آف پروٹونز. اور دوسرے یہ کہ اس میں نیوٹرونز پلس پروٹونز کی تعداد کتنی ہے, اور اس کو ایٹامک نمبر کہتے ہیں, A which is equal to N plus Z. لہذا جب بھی کوئی نیوکلیس اسپیسیفائی کیا جاتا تو آپ اس کا Z اور اس کا A بتاتے ہیں. تو ظاہر ہے A بتانے سے اور Z بتانے سے N بھی معلوم ہوتا ہے, کیونکہ N is equal to A minus Z. جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں, ہر نیوکلیس کو ایک سمبل دیا جاتا ہے جس کا کیمیکل سمبل X ہوتا ہے. تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ XAZ یہ ایک نیوکلیس کا سمبل بنتا ہے. اکثر اوقات نیوٹرونز اور پروٹونز کو ایک ہی نام سے پکارا جاتا ہے, نیوکلیونز. اب نیوکلیون کے معنی بنتے ہیں آئیدر نیوٹرون اور پروٹون, اور اصل میں یہ لفظ مناسب اس واسطے ہے کہ ان دونوں میں کوئی اتنا خاص فرق بھی نہیں. ہاں, چارجز ان کے مختلف ہیں, پروٹون پازیٹو ہے, نیوٹرون نیوٹرل ہے, لیکن وزن کے لحاظ سے ایک 938 ہے, دوسرا 940 ہے, کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں. دوسرے یہ کہ یہ دونوں گھومتے ہیں, اور یہ جس طرح سے اور جو ان کا اینگولر مومنٹم ہے وہ بھی برابر ہے, ½ h بار. لہذا ان دونوں کے لیے ایک کامن نام استعمال کیا جاتا ہے. اب اصل میں بات یہاں پر رکتی نہیں ہے, لیکن میں اس بات کو اب یہاں ختم کرتا ہوں, کیونکہ اس کو ہم مزید ایک اور کانسیپٹ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جس کو آئسوسپن کہتے ہیں, لیکن جیسا کہ میں نے کہا اس کی بات میں ابھی نہیں کروں گا. تو چلیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف نیوکلیائی کس طرح سے پہچانے جاتے ہیں. ہائیڈروجن کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو سادہ ہائیڈروجن ہے, یعنی کہ ایک پروٹون اور 0 نیوٹرون. پھر ڈیوٹیریم ہے جس میں ایک پروٹون اور 2 نیوٹرون ہیں. اس کے علاوہ ٹریٹیم ہے, ٹریٹیم میں ایک پروٹون اور 2 نیوٹرونز ہیں. اب ان تینوں کی کیمیائی صفات بالکل ایک جیسی ہیں, اور یہ بات یوں سمجھ میں آتی ہے کہ ایک پروٹون کے لیے ایک ہی الیکٹران ہو سکتا ہے, کیونکہ پورے ایٹم کو نیوٹرل ہونا چاہیے. اب اس الیکٹران کا کام ہے کہ وہ دوسرے الیکٹرانز کے ساتھ یا دوسرے ایٹمز کے ساتھ بانڈ کرے. لہذا پانی H2O سادہ ہائیڈروجن سے بن سکتا ہے, یا ڈیوٹیریم سے بن سکتا ہے, یا ٹریٹیم سے بن سکتا ہے. اس پانی کی صفات, اس کا بوائلنگ پوائنٹ, جس ٹیمپریچر پر وہ برف بنتا ہے وغیرہ, ان سب کے لیے برابر ہوگا. اسی طرح سے کاربن کے آئسوٹوپس ہیں. تو میں نے جو لفظ یہاں پر استعمال کیا آئسوٹوپ, اس کا مطلب یہ کہ نمبر آف پروٹونز فکسڈ ہے, لیکن نمبر آف نیوٹرونز مختلف ایلیمنٹس میں مختلف ہو سکتا. لہذا یہاں 3 آئسوٹوپس کی میں نے بات کی ہے, ہائیڈروجن, ڈیوٹیریم اور ٹریٹیم. اسی طرح سے کاربن ہے, کاربن کی بھی کئی قسمیں ہیں یا کئی آئسوٹوپس ہیں. کاربن 12 تو سب سے زیادہ عام ہے, اس کے بعد کاربن 13, پھر کاربن 14. ان سب میں 6 پروٹون ہیں, لیکن 6 نیوٹرون ہیں کاربن 12 میں, 7 نیوٹرون ہے کاربن 13 میں, 8 نیوٹرون ہے کاربن 14 میں. اس کے علاوہ آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً ہر عنصر کا, ہر ایلیمنٹ کا ایک